السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے. تو آج ہم لوگ مالا کی جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ریڈ کریں گے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ ریڈ کرتے ہوئے، کیونکہ اس کا نا مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ یہ ریڈ کریں، تو مجھے بہت اچھا لگا، انہوں نے مجھے کہا. تو چلیں میں اب پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں. باب 20. کہتے ہیں کہ انسان کو خوش رہنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں صرف 3 چیزیں: کوئی انسان محبت کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے، اور کوئی شے امید دلائے رکھنے کے لیے. ٹام ووڈیٹ. سرمئی بادل چاروں اطراف سے تیرتے ہوئے آسمان پر جمع ہو رہے تھے. عین اس کے سر کے اوپر وہ گردن اونچی اٹھائے انہیں دیکھ رہی تھی. طویل سیڑھیوں کے وسط میں بیٹھی، گھٹنے ملائے، ان پہ جامنی فائل رکھے. مالا کی پشت پہ زینے اونچے ہو کے مڑ جاتے تھے. ہر زینہ مختلف رنگ کا تھا: سرخ، زرد، فیروزی، نیلا. یہ بلٹ کی مشہور رنگ برنگی سیڑھیاں تھیں، 2 پتھریلی دیواروں کے درمیان بنی سیڑھیاں. اوپر تار سے رنگین لالٹین لٹک رہے تھے. یہاں عموماً سیاحوں کا رش ہوتا تھا. آج بھی اوپر نیچے دائیں بائیں لوگ ان پہ پوز کر کے تصویر بنا رہے تھے. البتہ بادلوں کے اکٹھے ہوتے ہی رش ماند پڑنے لگا. ماہر کے دن کی طویل داستان سننے کے لیے انہیں یہاں آنا پڑا تھا. وہ واپس آفس نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ آج کے دن کیف میں گوسپ اور افواہیں عروج پر تھیں. اس وقت وہ کافی لینے قریبی کیفے کی طرف گیا تھا، اور وہ زینوں کے رنگ دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ نہ جانے ان پر کتنے لوگوں کی تکلیفوں کا رنگ تھا. بلٹ کی رنگ برنگی عمارتوں کے درمیان واپس آ کے مالا کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اس جگہ کو بہت مس کیا تھا. مانا کہ ماہر بے کی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں دنیا کی ہر سہولت میسر تھی، اور وہ شہر کا ایک بہت پوش علاقہ تھا جہاں عمرہ رؤسا اور سفارتی اہلکار بستے تھے. لیکن بلٹ کی پتھریلی گلیوں، رنگین عمارتوں اور پر رونق کیفیز میں عام زندگی کی خوشبو قہوے اور قہقہوں کے درمیان سے کہیں اٹھتی تھی، اور اس خوشبو جیسا کچھ نہ تھا. تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں یہ فائل رکھ لوں گی؟ وہ نیچے گلی کی سمت سے آتا دکھائی دیا، یوں کہ ہاتھ میں 2 پیپر کپ تھے. تو مالا کی خفگی واپس آ گئی. تم نے سنا نہیں جو میں نے بتایا کہ سوزی بیکری کے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی؟ ایک گرم کپ مالا کو تھمایا اور دوسرا لیے مالا کے زینے پر دوسری طرف آ بیٹھا. وہ دونوں ایک ہی زینے پر مخالف دیواروں سے ٹیک لگائے یوں بیٹھے تھے کہ درمیان میں 7-8 فٹ کا رنگین فاصلہ تھا. سوزین کچھ غلط کرنے جا رہی تھی، مگر تم نے بھی ٹھیک نہیں کیا. تم اپنے بھائی کو کھو دو گے ماہر. میں اسے پہلے ہی کھو چکا ہوں. وہ بچا رہا ہوں جو بچا سکتا ہوں. اوپر سے 2 چینی خدوخال کے سیاہ تیز قدموں سے اترتے نیچے آئے اور ان کے درمیانی خلا کو کاٹتے ہوئے گزر گئے. تم کسی دوسرے طریقے سے بھی بیکری کو بچا سکتے تھے. وہ تمہارے نام تھی. مجھے درمیان میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب بیربر میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ مالا اپنی آواز سے جھلکتی پریشانی چھپا نہیں سکی. ہر بات میں میرا کوئی چھپا ہوا ایجنڈا نہیں ہوتا مالا. میں تمہیں واقعی یہ بیکری دینا چاہتا تھا. یہ تمہارا خواب تھا، اور تمہاری وجہ سے میری بیکری کا خواب چکنا چور ہوا، وغیرہ وغیرہ والے جسٹیفیکیشن مجھے مت دو. تمہیں معلوم ہے میں یہ سب نہیں مانوں گی. پھر گرم کپ ہونٹوں سے لگایا. تازہ کافی، چینی اور دودھ کا مناسب توازن، بلٹ کی رنگین خوشبو اور بارش سے پہلے کا موسم. اس کی خفگی جیسے خود بخود ہلکی ہونے لگی. اگر تم یہ رکھ لو گی تو مجھے خوشی ہوگی، ماہر نے کہنے کے بعد خون بھرا. مسکراہٹ سمٹی، ماتھے پر لکیریں ابھریں. اب یہ مت کہنا کہ تمہیں کافی پسند نہیں آئی. اس نے پہلے ہی ٹوک دیا. ایک تو اس کے کافی سنوبس والے تاثرات وہ الفاظ میں ڈلنے سے پہلے ہی پہچان جاتی تھی. ماہر فرید اس وقت کشمالہ کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے اس نے بدوقت اس کافی کی شان میں بہت کچھ کہنے سے خود کو روکا. بینز اچھی کوالٹی کے نہیں تھے، نہ ہی ان کا روسٹ اس کے معیار کے مطابق تھا. وہ متوقع بارش کے باعث زیادہ دور نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے اس کیفے پہ سمجھوتا کر لیا. لیکن آئندہ وہ یہاں سے کافی نہیں لے گا. اس نے ذہن میں اس کیفے کو ان تمام کیفیز کی لسٹ میں ڈال دیا جنہیں وہ کینسل کرتا آیا تھا. تم نے بلبل کو بتایا ہے اس بارے میں؟ ابھی نہیں. وہ گردن اٹھائے لالٹین کو دیکھ رہا تھا جو ہوا سے جھولنے لگے تھے. ماہر نے سرمئی کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے. وہ زیادہ دیر یہاں نہیں بیٹھ سکیں گے. وہ جانتا تھا وہ مجھے ایک ولن سمجھے گا. میں نے پہلے اس کے اپارٹمنٹ پہ قبضہ کیا، پھر اس کی بیکری پہ. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے؟ تم سوزی کے بغض میں بھول رہے ہو کہ وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے جو اس عمل سے ہرٹ ہوگا.
اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، اس نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ مالا آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے چند لمحے اسے دیکھے گئی۔ یعنی تم سوزین کے ارادے کو ناکام کرنے کے لیے مجھے استعمال کر ہی چکے ہو، تو اب ہر جگہ یہی کہو گے کہ بیکری تو میں نے مالا کو دے دی ہے۔ بالکل، وہ ڈٹائی سے مسکرایا۔ کب اب زینے پر رکھ دیا تھا۔ اوکے، وہ کچھ دیر بعد سوچ کر بولی۔ اوکے کیا؟ میں بیکری کو رکھنے پہ تیار ہوں۔ اب کے ماہر نے غور سے اسے دیکھا۔ واقعی؟ اگر میں نے نہ رکھی تو تم کسی اور کو بیچ دو گے۔ بیربل کے سامنے بری میں بن چکی ہوں، اس لیے ٹھیک ہے، میں جب تک یہاں ہوں اس بیکری کا خیال رکھوں گی جیسے اسے آن کرتی ہوں۔ کچھ تھا جو ماہر کے دل میں چپ گیا۔ جب تک تم یہاں ہو؟ ہاں، ہماری ڈیل ہوئی تھی نا، 2 ماہ کی۔ مالا نے کلائی پہ بندی اسمارٹ واچ دیکھی، اور 2 ماہ مکمل ہونے میں چند دن ہی رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ رکی اور اضافہ کیا، بدر کو لے کر، جیسے وہ ماہر سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ تب تک اسے بدر مل جائے گا۔ آسمان پہ بادل زور سے گرجے، لیکن ماہر نے گردن نہیں اٹھائی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، حقیقت اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ تم کیا واقعی چلی جاؤ گی؟ ظاہر ہے ماہر، یہی طے ہوا تھا۔ میں جانے سے پہلے بیکری تمہیں واپس کر دوں گی۔ یہ فائل تم رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مالا نے کھڑے ہوتے ہوئے فائل اس کی جانب بڑھائی۔ وہ اپنا کپ اٹھائے دھیرے سے اٹھا اور دوسرے ہاتھ سے فائل تھام لی۔ ایک دم سے بلٹ کی سیڑھیاں اور وہ تمام عمارتیں بے رنگ ہو گئی تھیں، سیاہ، سفید، سرمئی، پھیکی، اس کے اپارٹمنٹ کے جیسی، مالا کے پودوں کے آنے سے پہلے والی کیف کی عمارت کے جیسی۔ یہ طے تھا کہ وہ چلی جائے گی، اور یہ بھی طے تھا کہ وہ اپنی زندگی مزید پیچیدہ بنا دے گا۔ جب سب طے تھا تو حیرت کس بات کی؟ ملال کیسا؟ تمہیں یاد ہے نا تم نے کرمزی عمارت کے لیے آرٹ ورک بنانا تھا؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ زینے اتر رہے تھے، اور وہ ہر اس وجہ کو یاد کر رہا تھا جس سے وہ اسے اس شہر میں روک سکے۔ میں اس پہ کام کر رہی ہوں، مجھے دکھائی نہیں دے رہا؟ آرٹسٹ اگر خاموشی سے بیٹھا ہو تب بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ رائٹرز کے بارے میں کہتے ہیں۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ ماہر نے گلی میں قدم رکھتے ہی ٹریش کین میں اپنا بھرا ہوا کپ خاموشی سے گرا دیا۔ ٹریش کین کے دہانے پر 2 بلیاں ڈٹائی سے کھڑی تھیں، انہیں دیکھ کر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ رائٹر سے یاد آیا، زیاد ملا تھا آج مجھے۔ کشمالہ چونک کے اس کی طرف گھومی۔ زیاد؟ کیوں؟ کہاں؟ خطرے کی گھنٹی دور کہیں بجنے لگی تھی۔ وہ میرا تعاقب کر رہا تھا۔ ایک جگہ بالآخر سامنے آیا اور اس نے مجھے وہ دھمکی یاد کروائی جو اس نے کئی سال پہلے مجھے دی تھی، مجھے قتل کرنے کی دھمکی۔ وہ زخمی سا مسکرایا تھا، اس مسکراہٹ میں بے پرواہی بھی تھی۔ مگر وہ اس دن مجھے ملا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بدل گیا ہے۔ زیاد نہیں بدلے گا مالا۔ کشمالہ نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ وہ رو رہا تھا۔ مجھے لگا وہ واقعی، شاید کوئی ایک امید۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیا تمہیں یقین نہیں آیا؟ ماہر نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ نہیں، آف کورس مجھے تمہارا یقین ہے، میں بس حیران ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم زیاد کو جاننے کے باوجود اس کے ایول پن کی انتہا پہ یقین نہیں کرتی۔ تمہیں لگتا ہے وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھے گا، لیکن یاد رکھنا وہ ہمیشہ تمہیں غلط ثابت کرے گا۔ فی الحال تو تم غلط ثابت ہوئے ہو۔ آلیان کے معاملے میں پہلے تم اس کی موجودگی سے انکاری تھے، اور اب بھی تم اس پہ فوکس نہیں کر رہے۔ ماہر کی بات اسے زور سے لگی تھی۔ زیاد کی حد کیا ہو سکتی تھی؟ مالک فرید اسے باور کروا چکے تھے، اسی لیے موضوع بدل دیا۔ تم نے آلیان کی ماں کو اس کے بارے میں کیوں بتایا؟ وہ دونوں گلی میں آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور اوپر بادلوں کا رنگ گہرا ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل مجھے ستا رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اسے ستایا جائے، ڈیفینسو کی بجائے اوفینسو ہو کے کھیلا جائے۔ اور وہ تمہیں کس طرح ستا رہا تھا؟ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، وہ میرا راز نہیں تھا، نہ میں اسے بنا تصدیق کے کسی کو بتا سکتی ہوں۔ وہ مالک صاحب کی بات تھی، ان کو بتا دی، قصہ ختم۔ پھر رک کے غور سے ماہر کو دیکھا۔ اور تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مالک فرید سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھو گے؟ ماہر فرید نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے، جامنی فائل ایک ہاتھ میں تھی۔ وعدہ، میں مالک سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ خوش؟ مالا نے اطمینان سے سر کو جنبش دی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ تمہیں سوزین کو کنفرنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ابھی تک جیسے بیکری والے معاملے پہ ناخوش تھی۔ وہ بہت وقت لگا رہی تھی میری خوشامدوں میں، میرے ساتھ اچھا تعلق استوار کرنے میں۔ میں چاہتا تھا حالات فاسٹ فارورڈ ہو جائیں، وہ جلدی خود کو ایکسپوز کر دے۔ تمہارے اس عمل سے بیربل تم سے مزید بددل ہوگا، میرے اس عمل سے سوزین خود کو ایکسپوز کرے گی۔ وہ دونوں گول پتھروں والی گلی میں آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور ماہر کی آواز مدھم ہو رہی تھی۔ نیلے کوٹ میں ملبوس
سوزین تیز تیز قدموں سے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں میں پانی۔ لوگ شادی کے بعد نہیں بدلتے، جو وہ ہوتے ہیں مزید وہیں بنتے جاتے ہیں۔ اس نے بیربل سے شادی صرف اس کی دولت کے لیے کی ہے۔ اسے وہ ساری دولت چاہیے، کمپنی میں حصہ بھی، بیکری بھی۔ سوزی نے ڈرائیو کرتے ہوئے چہرہ دائیں جانب موڑا۔ سڑک کنارے بیکری کی عمارت دکھائی دی۔ بلائنڈرز بند تھے اور دروازے پہ کلوزڈ کا سائن لگا تھا۔ آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں اور پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ جس چیز کو ہم اپنی طاقت بناتے ہیں اسی کے چاہنے والے ہماری طرف کھنچ کے آتے ہیں۔ بیربل نے اپنی شخصیت کو ہمیشہ پیسے سے سجایا ہے۔ اس کی طرف جو بھی کھنچے گا وہ عمارت کا چاہنے والا ہوگا۔ اور میں سوزی کو جانتا ہوں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جو بیربل کی کسی دوسری خوبی کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئی ہو۔ سوزین دھاڑ سے دروازہ کھول کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ بیربل بیڈ کے ایک کنارے لیٹا موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ چونکہ اسے دیکھا جس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ چونکہ وہ دولت کے لیے آئی ہے اس لیے وہ جلدی جلدی نقب لگانے کی کوشش کرے گی۔ میرے اس عمل نے چیزوں کو صرف فاسٹ فارورڈ کیا ہے تاکہ ان کا ہنی مون فیز ختم ہو اور حقیقت سامنے آئے۔ بیربل بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا اور سوزین ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی کانوں سے نوچ کے ایئر رنگز اتار رہی تھی۔ ساتھ ہی ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ تیز تیز کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کا پہلا قدم تھا مجھے شیشے میں اتارنا تاکہ بیربل اس سے خوش ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکی۔ اب وہ اپنا پیترا بدلے گی اور بیربل کو میرے خلاف کرے گی۔ میں نے صرف اسے اپنے خلاف بولنے کی وجہ تھمائی ہے۔ وہ اب اسٹول پر بیٹھی بیربل کی طرف رک کیے بھیگے سرخ چہرے کے ساتھ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ سنگھاڑ میز کے آئینے میں بیربل کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ ٹاکسک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے پارٹنرز کے سامنے اس کے قریبی چاہنے والوں کے خلاف باتیں کرتی ہیں، اور کمزور مرد وہ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو چپ چاپ سنتے ہیں۔ اب یہ بیربل کا امتحان ہے، اسی لیے میں نے تمہیں کہا نا، میں اسے پہلے ہی کھو چکا ہوں۔ جو بچا سکتا تھا وہ بچا رہا ہوں۔ بیربل خاموشی سے سنتا، ایک ہاتھ سے کنپٹی سلجھا رہا تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کے سر میں درد کی ٹیزیں اٹھ رہی تھیں۔ لائبریری میں مقدس خاموشی پھیلی تھی۔ میزوں پر جگہ جگہ سبز روشنی والے لیمپس جلے تھے۔ چند نوجوان کتابیں کھولے ان میں غرق دکھائی دیتے تھے، جیسے کوئی گروپ سٹڈی چل رہی ہو۔ ایسے میں آلیان اپنی مخصوص میز پر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا اسکرین کو بیزاری سے اوپر اسکرول کر رہا تھا۔ ہوڈی کی ٹوپی سر پہ ڈال رکھی تھی جس سے سنہری بال جھلکتے تھے اور ماتھے پہ اکتاہٹ بھرے بل تھے۔ دفتن وہ چونکا، اسکرین پہ نیا پیغام ابھرا تھا۔ آلیان نے رک کے پڑھا، پھر کنپٹی کی رگیں تن گئیں۔ مجھے کشمالا نے بتایا کہ تم میرے بیٹے ہو، کیا یہ درست ہے؟ میں استنبول میں ہوں اور تم سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے جواب دو۔ کبیرہ سادان کا میسج اسکرین پر چمک رہا تھا۔ اس نے ضبط سے مٹھی بھینچ لی، چند گہرے سانس لے کے خود کو جیسے ٹھنڈا کیا، پھر موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملا کے کان سے لگایا۔ نگاہیں ایک پل کے لیے بھی اسکرین سے نہیں ہٹی تھیں۔ ہیلو، کیا کہا ہے تم نے کبیرہ سے میرے بارے میں؟ وہ دبا دبا سا گھرایا۔ یہی کہ تم ان کے بیٹے ہو، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تم سرکار کے نام سے اس فیلڈ میں بہت مشہور ہو۔ کیا انہوں نے تمہیں تلاش کر لیا؟ وہ خوشگوار حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی، وہ بھی تو اس انڈسٹری کی بہت پرانی کلائنٹ ہے۔ دنیا کتنی چھوٹی ہے مائی ڈیئر کزن، وہ جیسے محظوظ ہو رہی تھی۔ چند لمحے لائن پہ صرف آلیان کے سانس لینے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ وہ میری ماں نہیں ہے، میری ماں نگینا تھی جو مر چکی ہے۔ نگینا تمہاری ماں نہیں تھی، وہ ماؤں سے ان کے بچے چھیننے والی عورت تھی، مالا ٹھہری۔ ویسے کیا کرتی تھی وہ ان بچوں کا؟ مجھے آج تک اس بات کا جواب نہیں ملا۔ تم مجھ سے سوال پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں ہو مالا۔ آلیان کی ٹون بدل گئی۔ اس عورت کو بتاؤ کہ تم نے اس سے جھوٹ بولا ہے اور اس کو میرے پیچھے سے ہٹاؤ، ورنہ کیا میرے بیٹے کو مار دو گے جس کو کئی ماہ سے سنبھال کے بیٹھے ہو؟ آلیان چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر جب بولا تو اس کی آواز قدرے پرسکون تھی۔ صرف تمہارا بیٹا تمہاری کمزوری نہیں ہے۔ اگر تم کبیرہ کو فون کر سکتی ہو تو میں بھی پاکستان بہت سے لوگوں کو کال گھما سکتا ہوں۔ تمہارے رشتہ دار اور خاندان والے پہلے ہی تمہارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کیونکہ تم ایک مغربی ملک میں اکیلی رہتی ہو۔ کشمالا اپارٹمنٹ کے اوپن کچن میں فریج کے سامنے کھڑی کچھ نکال رہی تھی، فون کان سے لگا رکھا تھا۔ آلیان کے ان الفاظ پہ وہ بالکل منجمد ہو گئی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر آئی تھی، ماہر اسے ڈراپ کر کے اپنے اپارٹمنٹ میں چلا گیا تھا۔ سوچو اگر میں تمہارے خاندان میں یہ مشہور کر دوں کہ تم ماہر کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہو تو تمہاری ریپوٹیشن کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ وہ شاید مسکرا رہا تھا۔ مالا نے زور سے جمے ہوئے مٹروں کا پیکٹ کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھا۔ اور کوئی تمہاری بات پہ کیوں یقین کرے گا آلیان؟
صرف بات؟ میں ثبوت بھیجوں گا نا. تمہاری اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں جاتے ہوئے کوئی تصویر، ماہر کے ساتھ کسی ریسٹورانٹ میں تمہاری تصویر. سوچو میں اگر یہ سوشل میڈیا پہ ڈال دوں. تھوڑی بہت مشہور تو تم ہو، ایک اد اسکینڈل تو بن ہی جائے گا جب دنیا کو معلوم ہوگا کہ تم اور ماہر ایک چھت تلے رہتے ہو. کیا سوچیں گے وہ تمہارے بارے میں؟ کشمالہ کا ہاتھ جمے ہوئے پیکٹ پہ تھا، وہیں ٹھہر گیا. وہ چونکی تھی. تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو آلیان؟ کیا مطلب؟ یہی کہ میں اس کے ساتھ ایک چھت تلے رہتی ہوں. یہ جان کے تم نے میرے بارے میں کیا سوچا تھا؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، جیسے یہ سوال غیر متوقع تھا، پھر کندھے اچکا دیے. تم نے مجھے مایوس کیا ہے مالا. اتنا عرصہ ماہر فرید سے دشمنی نبھائی اور پھر اس کے ساتھ اسی کے گھر میں رہنا قبول کر لیا. خیر، میرا اپروول تمہیں نہیں چاہیے، لیکن تمہارے خاندان والے، چارسدہ کے گاؤں والے، سب کیا کہیں گے؟ وہ بے ساختہ مسکرا دی. خاندان والے کبیرہ بیگم کے کھوئے ہوئے بیٹے کے ملنے کی خبر پہ زیادہ فوکس کریں گے، اس لیے جو کہنا ہے کہہ دو. مالا کسی سے نہیں ڈرتی. اس نے کال کاٹ کے موبائل نیچے کیا اور مسکرا کے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں. وہ ماہر کے اپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہتی تھی، وہ ساتھ والے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی. دونوں کی چھت مختلف تھی، لیکن آلیان کو یہ بات معلوم نہیں تھی. اس کا مطلب تھا کہ آلیان کے جاسوس نیٹ ورک میں بھی جھول تھا، اس کے جنات یا اس کے انسان. وہ سب کچھ نہیں جانتے تھے. کوئی کتنا بڑا سرکار ہی کیوں نہ بن جائے، وہ سب کچھ نہیں جان سکتا تھا. اور بالآخر کشمالہ مبین کے ہاتھوں میں اس کی کمزوری آ گئی تھی. مالا کی آلیان سے گفتگو سے پہلے ماہر نے اسے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے اتارا تھا. وہ اتر کے اوپر چلی گئی اور وہ کار میں بیٹھا کچھ دیر چند ضروری کالز کرتا رہا. پھر فرنٹ سیٹ پر رکھی جامنی فائل اٹھائی اور خود بھی اندر چلا آیا. مطلوبہ فلور کی راہداری زرد لیمپ سے نیم روشن تھی اور ماہر کے اپارٹمنٹ کے سامنے گارڈ مستعد کھڑا تھا. وہ فون کان سے لگائے دوسرے ہاتھ میں فائل تھامے لفٹ سے باہر نکلا اور اپارٹمنٹ کی جانب آیا. وہ آج مجھے ملا ہے، زیاد سلطان. دھمکی دے رہا تھا. میں پولیس کی ایک کار کو تمہارے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا کر دیتا ہوں. وہ کچھ نہیں کرے گا. چنگیز حسب توقع اس سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا. یہ ٹھیک ہے، میرے گارڈز بھی موجود ہیں. اس نے گارڈ کو سر کے خم سے سلام کیا اور دروازے کے کی پیڈ پہ کوڈ پنچ کرنے لگا. بیپ بیپ سنائی دی اور پھر دروازہ کھلنے کی کلک. مجھے اپنی فکر نہیں ہے، حلال کی ہے اور مالا کی. ایک نظر ساتھ والے اپارٹمنٹ کے بند دروازے پہ ڈالی. کیا تم یہ چیک کر سکتے ہو کہ زیاد واقعی اس ملک میں کسی سرکاری اسائنمنٹ پہ آیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے ہینڈلر سے بات کی جا سکتی ہے، صرف وہیں اس کو باز رکھ سکتے ہیں. یہ چیک کرنا مشکل ہوگا، ناممکن نہیں، میں دیکھتا ہوں. رابطہ منقطع ہوا تو ماہر اندر داخل ہوا. جوتے اتارے. اپارٹمنٹ میں سناٹا تھا، البتہ وہ جانتا تھا کہ آگے کس قسم کا منظر اس کا منتظر ہوگا. سرمئی کوٹ اتار کے طے کر کے بازو پہ ڈالا، ایسے کہ جامنی فائل اس کے اندر چھپ گئی. پھر آگے آیا. لاؤنج کی ساری بتیاں روشن تھیں اور سیاہ صوفوں پر بیربل اور سوزین بیٹھے اسے آتے دیکھ رہے تھے. سوزین کا چہرہ اب سرخ نہیں تھا، بلکہ وہ چپتی نظروں سے اس کے استقبال میں بیٹھی تھی بیربل کے ساتھ. بیربل کا چہرہ سوزی سے مختلف تھا. اس کی نگاہیں ماہر سے ملیں تو وہ دیکھ سکتا تھا کہ ان میں کچھ ٹوٹا ہوا تھا. کیا تم لوگ ڈنر کے لیے میرا انتظار کر رہے ہو؟ میں کھانا کھا کے آیا ہوں. وہ کمرے کی طرف جانے لگا. جب آپ ہم سے بات کیے بغیر نہیں جائیں گے. وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ ٹھہر گیا. سینے پر بازو لپیٹے وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھور رہی تھی. بیربل بھی زخمی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. ماہر نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور واپس آیا. ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور کوٹ ساتھ رکھ دیا، ایسے کہ فائل اس کے اندر ڈھکی رہی. تم نے بیکری بیچ دی؟ بیربل کی ملامت بھری نظریں اس پہ جمی تھیں. ماہر نے ازبات میں سر ہلایا. میری چیز تھی، بیچ دی. کوئی پرابلم ہے کیا؟ سوزی نے مٹھی میں صوفے کی مخمل کو بھینچا اور ہونٹ کھولے ہی تھے کہ بیربل نے اس کی مٹھی پر اپنا ہاتھ رکھا. مجھ سے پوچھا بھی نہیں؟ تم نے شادی سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا؟ لانگ روم میں سناٹا چھا گیا. تم نے شادی کر کے مجھے اطلاع دی تھی، کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ تھا اور تم اس کو لینے میں با اختیار تھے. ایسے ہی بیکری میری ملکیت تھی. سینے پہ انگلی سے دستک دی. اسے بیچنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت نہیں چاہیے. بیربل کی آنکھوں میں کرچیاں اگری. ہر چیز تمہاری ہی ہوتی ہے ماہر، کمپنی بھی، شیئرز بھی، میرے باپ کی محبت بھی. لیکن کیا میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ مجھ سے مشورہ کیا جاتا؟ ماہر نے نامحسوس انداز میں ہاتھ طے شدہ کوٹ پر رکھ دیا. چہرے کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. ہر چیز تمہیں تمہارے وقت پہ مل گئی تھی. رہی بیکری،
تو اگر تمہیں یاد ہو تو اس میں انویسٹمنٹ میں نے کی تھی، اس کے خسارے کئی دفعہ میں نے برداشت کیے، اس کا پروفٹ میں نے کبھی وصول نہیں کیا۔ بہت سال تمہارے کہے یا بنا کہے میں تمہیں پیسے دیتا رہا، جس کا میں نے کبھی حساب نہیں مانگا۔ اگر آج مجھے ضرورت تھی اور میں نے وہ بیکری بیچ دی جو میری ملکیت تھی، جس کے تمام سٹاف کو تم فائر کر چکے تھے، جس کو چلانے میں تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، جو کئی دن سے خالی پڑی تھی، تو کیا تم اس بات پہ مجھ سے خفا ہوگے؟ مشورہ ماہر، مشورہ بھی نہیں کیا تم نے مجھ سے۔ بیربل کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا اور پلکیں کھلی۔ کیا تم انکار کر دیتے؟ بیربل نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں جانتا ہوں تم نے یہ کیوں کیا ہے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت، تم نے یہ پیسوں کے لیے نہیں کیا۔ میں شبنم سے پوچھ چکا ہوں۔ ماہر کا ہاتھ طے شدہ کوٹ پہ دباؤ دیے ہوئے تھا جب بیربل بولا، تم نے بیکری مالا کے نام کی ہے، گفٹ۔ کوٹ پر رکھا ماہر کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ سوزین کو سمجھنے میں چند لمحے لگے اور پھر اس کی آنکھوں میں جیسے انگارے اتر آئے۔ آپ کیسے اتنی پرائم لوکیشن کسی کو گفٹ؟ میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں۔ ماہر نے تنبیہ ہاتھ اٹھایا، حالانکہ اپنے بھائی سے آپ کو پہلے بات کرنی چاہیے تھی۔ اب وہ پیچھے ہو کے بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ اس کی نگاہیں اب ایک بھائی سے دوسرے بھائی تک ٹینس بال کی طرح سفر کر رہی تھیں۔ میں مالا کا مکروز تھا، اس کی بیکری کا خواب میری وجہ سے چکنا چور ہوا تھا۔ کم سے کم میں اس کے لیے یہی کر سکتا تھا، اور تم اسے بند کر چکے تھے۔ بات یہ نہیں ہے کہ میری بیکری فلاپ تھی یا میں سارے عملے کو فائر کر چکا تھا۔ بات یہ ہے ماہر کہ تم مجھ سے پوچھ سکتے تھے، مجھے بتا سکتے تھے۔ میں نے، اس نے ساتھ بیٹھی بیوی کی طرف اشارہ کیا، سوزی سے وعدہ کر لیا تھا وہ عمارت اسے دینے کا۔ یعنی تم بیکری چلانے میں مزید انٹرسٹڈ نہیں تھے؟ گڈ۔ بیربل لب بھینچے ملال سے اسے دیکھے گیا۔ میں اس خوش فہمی میں تھا کہ تم کبھی بھی اپنی انویسٹمنٹ واپس نہیں مانگو گے، لیکن نہیں، ماہر بھائی کو سارے حساب یاد ہیں۔ تم ہمیشہ کہتے ہو نا کہ فلاں اور فلاں میری دولت کے پیچھے ہے۔ اس واقعے کے بعد میں کیا سوچوں گا کہ اصل میں کون میری دولت کے پیچھے ہے؟ ماہر کے ماتھے پر بل پڑے، ہونٹ کھولے کچھ سخت کہنے کے لیے، پھر نگاہ سوزی پہ پڑی۔ وہ زیر لب مسکرا رہی تھی، باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے جو آمنے سامنے تھے۔ ماہر نے گہری سانس لی، سب کچھ اپنے اندر دھکیلا، پھر ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، طے شدہ کوٹ اٹھایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جو چیز میرے نام پہ ہے اسے بیچنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ البتہ میری بہت ساری پراپرٹی تمہارے نام ہے، یقیناً تمہاری وکیل سوری بیوی نے اب تک تمہیں آگاہ کر دیا ہوگا۔ تم جب چاہو اس میں سے کچھ بھی بیچ کے سوزی کو دے سکتے ہو، کیونکہ سوزی کو مہنگے تحفے پسند ہیں۔ گڈ نائٹ ماہر، وہ خفگی سے بولا تھا، لیکن ماہر کوڈ اور فائل لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دروازہ بند ہوتے ہی سوزین اس کی طرف گھومی۔ تمہارے بھائی نے صرف مجھے نیچے دکھانے کے لیے اتنی مہنگی جگہ اپنی اس پرانی محبوبہ کو گفٹ کر دی۔ وہ جگہ تمہاری تھی بیربل، کاغذات میں بے شک اس کا نام ہو، لیکن اتنے برس اس پہ محنت تم نے کی تھی۔ پھر وہ کیسے؟ وہ دھیمی آواز میں تیز رفتاری سے بولے جا رہی تھی، اور بیربل ٹیک لگائے بیٹھا خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ اس صبح وہ اپنا ایک پارسل وصول کرنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لابی تک آئی تھی، جب مرمرین دیوار میں نصب لفٹس میں سے ایک کے دروازے کھلے۔ اندر سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کے کشمالہ کے قدم وہیں جم گئے، پھر وہ تیزی سے اس کی جانب لپکی۔ بیربل فرید اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ گریبان میں اٹکے سن گلاسز اتار کے کھولتا ہوا وہ دوسرے ہاتھ سے موبائل دیکھتا داخلی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ بیربل سنو، رکو۔ وہ عین اس کے سامنے آئی تو وہ چونک کے رکا۔ پھر مالا کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ سن گلاسز آنکھوں پر لگا کے تاثرات چھپا لیے، لیکن وہ ان تاثرات کو دیکھ چکی تھی۔ بیربل پلیز میری بات سنو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بیربل نے جواب نہیں دیا۔ وہ داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کیا ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ بیربل جواب دیے بنا چلتا گیا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ لابی کے وسط میں کھڑی زور سے بولی تھی۔ چند گردنیں اس کی طرف مڑیں، تادیبی نظریں اٹھیں۔ بیربل بھی رک گیا، پلٹ کے اسے دیکھا، پھر سن گلاسز اتاریں تو چہرہ سنجیدہ تھا۔ قدم قدم چلتا واپس اس کے قریب آیا۔ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے مالا، میں جانتا ہوں۔ ہم سب مہرے ہیں ماہر بے کی شطرنج کی بساط پہ، وہ جس کو جب چاہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے۔ ایسی بات نہیں ہے بھی، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے لیے پروٹیکٹیو ہے۔ بیربل کے چہرے پہ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری، نفی میں سر ہلایا۔ ماہر بے کو صرف ایک چیز سے محبت ہے، پیسے سے۔ اب تم ایگزیجریٹ کر رہے ہو، مانا کہ تمہیں
اس کے فیصلے سے دکھ پہنچا ہے۔ تمہاری جگہ میں بھی ہوتی تو مجھے بھی پہنچتا، بلکہ میں تو تھی۔ یاد ہے اوشن کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور مجھے یہ بھی یاد ہے مالا کہ میں نے کئی برس پہلے تمہیں یہ پیشکش کی تھی کہ تم میرے ساتھ چلو اور ہم اس بیکری کو مل کے چلائیں۔ میں واقعی تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، لیکن اس طرح نہیں۔ اس نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ اس طرح نہیں۔ میں جو کچھ بھی کہہ لوں تمہاری بدگمانی ابھی دور نہیں کر سکتی۔ اس وقت تمہاری نظر میں ولن ہوں، لیکن اتنا سن لو کہ میں نے وہ بیکری قبول نہیں کی۔ میں نے ماہر سے اس کی فائل بھی نہیں لی۔ میں جلد یا دیر تم لوگوں کی زندگی سے نکل جاؤں گی، لیکن اگر میں اس کو نہ لیتی تو ماہر شاید کسی اور کو بیچ دیتا۔ سو جب تک میں یہاں ہوں میں کسی امانت کی طرح اس کا خیال رکھوں گی اور جانے سے پہلے تمہارے حوالے کروں گی اسے۔ یہ بیکری تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہے گی، چاہے کاغذ پہ نام ماہر کا ہو یا مالا کا۔ بیربل کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا۔ اس نے سن گلاسز واپس آنکھوں پر لگائے۔ مجھے بیکری میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مالا، یہ تمہیں مبارک ہو۔ ماہر صرف تمہارے لیے پوزیسو ہے، وہ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے۔ ماہر کے بارے میں مجھ سے بات مت کرو، وہ درشتی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ مالا نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا۔ بہت سا فاصلہ تھا جو ان کے درمیان آ گیا تھا۔ اف ماہر، اف۔ اگلے 2 دن بیربل کی ماہر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ دونوں ایسے اوقات میں گھر آتے تھے جب دوسرا موجود نہ ہوتا تھا، یا کم از کم سامنے نہ ہوتا۔ حلال زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہی۔ فیضی خانم الگ سہمی ہوئی تھیں۔ گھر کے ماحول میں مسلسل ایک تناؤ کی کیفیت تھی۔ صرف ایک سوزی تھی جو ریلیکس سی کھا پی رہی تھی، ٹی وی دیکھ رہی تھی یا باہر گھوم پھر رہی تھی۔ اس کے اوپر سے منوبوجھ اتر گیا تھا۔ اب اسے کسی قسم کا دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اب وہ کھل کے کھیل سکتی تھی۔ ماہر سے بیربل کی ملاقات تیسرے دن ہسپتال میں ہوئی۔ عبدالمالک فرید کا کلینکل ٹرائل ایک پرائیویٹ سیٹ اپ میں ہو رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر جدید آلات سے لیس ہسپتال تھا، جس کی عمارت میں جگہ جگہ دیوار گیر شیشے استعمال کیے گئے تھے۔ جس حال میں مالک فرید کو رکھا گیا تھا، اس کے شیشے کی ایک دیوار ایک زن سے سن روم میں کھلتی تھی۔ یہ اوپن ٹو اسکائی سن روم تھا۔ اس کی چھت شیشے کی تھی اور اس میں بہت سے پودے رکھے گئے تھے۔ جگہ جگہ کین کے آرام دہ کاؤچ رکھے تھے، جن پر مریضوں کے اٹینڈنٹ اور فیملیز بیٹھ کے شیشے کی دیوار کے پار اپنے مریض کو دیکھ سکتے تھے۔ ماہر اور بیربل 2 کرسیوں پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ سامنے شیشے کی دیوار کے پار قطار میں بیڈ دکھائی دیتے تھے۔ ہر بیڈ پر ایک مریض لیٹا تھا اور اس کو نالیوں کے ذریعے آئی وی بیگ میں ایک پانی کی طرح شفاف رنگ کی دوا لگی تھی۔ مالک فرید اینک آنکھوں پہ لگائے موبائل پہ جھکے تھے۔ وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھے، یا شاید جان بوجھ کے انہیں دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ماہر نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ چھوٹے گھنگریالے بالوں والا بیربل آنکھوں پر سن گلاسز جمائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ابھی بتاؤ گے یا فیصلے پہ عمل کرنے کے بعد؟ بیربل نے چشمہ اتار کے نیچے رکھا۔ نگاہیں سامنے جمی رہیں۔ میں سوزین کی لا فرم میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں۔ ماہر کے ابرو استجاب سے اٹھے۔ چند لمحے کے لیے وہ کچھ بول نہ سکا۔ اور اس کے لیے میں اپنی کچھ پراپرٹی بیچنے لگا ہوں۔ کیا تمہیں یہ یاد ہے کہ تم کبھی کسی لا اسکول نہیں گئے؟ انویسٹمنٹ کے لیے میرا وکیل ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں انویسٹمنٹ کروں گا، ہم چند اچھے لائرز ہائر کریں گے اور باقی معاملات سوزین دیکھے گی۔ ہم مل کے لا فرم کو چلائیں گے۔ ماہر فرید نے بہت ضبط سے بظاہر سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ اس شہر کی پہلی لا فرم ہوگی جس کا مالک وکیل نہیں ہوگا۔ میں اپنا ریسرچ کر چکا ہوں۔ بہت سی لا فرمز کے مالک وکیل نہیں ہوتے۔ یہ ریسرچ تمہاری بیوی نے لکھا ہوگا یقیناً۔ بیربل نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلے میں سمجھا تھا کہ تم میرے اور اس کے رشتے کو قبول کرنے میں وقت لوگے، لیکن نہیں، تم وقت لینا ہی نہیں چاہتے۔ تم اس رشتے کو سبوتاژ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہو گے، کیونکہ تم ایک کنٹرول فریک ہو ماہر، اور تمہیں میرا انڈیپینڈنٹ ہونا اور تمہارے کنٹرول سے نکل جانا بے چین کر رہا ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی پہ فوکس کرو اور مجھے اور سوزین کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ میں کب کا تم لوگوں کو تمہارے حال پہ چھوڑ چکا ہوں۔ تمہاری جو مرضی تم کرو۔ مجھے پیپرز چاہیے اس کوٹیج کے جو تم نے میرے نام پہ لے رکھا ہے۔ میں اسے بیچنے لگا ہوں۔ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، بتا رہا تھا۔ ماہر نے شیشے کے پار مالک فرید کو دیکھتے ہوئے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ کل میرا وکیل پیپرز تمہارے حوالے کر دے گا۔ شوق سے بیچو اس گھر کو، بلکہ اپنے نام کی گئی ہر چیز کو۔ جب وہ تمہیں کنگال کر کے چھوڑ جائے تو میرے پاس آ جانا، میں یہیں ہوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فکر مت کرو، میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ وٹ ایور۔ وہ آگے بڑھ گیا اور شیشے کی دیوار کے قریب آ کر کھڑا ہوا جہاں زارا کھڑی تھی۔ اس کی نگاہیں عبدالمالک فرید پہ جمی تھیں، جو اب قدرے اکتاہٹ سے پہلو بدل رہے تھے۔ تکلیف کے آثار ہر مریض کے چہرے پہ تھے، چاہے اسے پلیسبو لگ رہا تھا یا اصل دوا۔
بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ وہ قریب آیا تو زارا نے پوچھا، کندھوں پر شال لپیٹے وہ گلابی ہوتی ناک اور گیلی آنکھوں سے مالک فرید کو دیکھ رہی تھی۔ شال سے اس کے آدھے بال چھپ گئے تھے، میک اپ بھی نہیں کر رکھا تھا، وہ اداس تھی۔ ہم اپنی ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے زارا، تم دعا کرو، وہ نرمی سے بولا۔ زارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحے وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے رہے۔ اسی پل ماہر کی کلائی پر بندی گھڑی تھر تھرانے لگی۔ ماہر نے موبائل نکالا، گرین آئیز کالنگ۔ زارا کی نگاہ بھی اسکرین پہ جھکی۔ ماہر، اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو کیا تم کچھ دیر یہاں رک سکتے ہو؟ فون 2 گھنٹیوں کے بعد خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کے زارا کو دیکھا۔ اصل میں کبھی بھی بابا کے علاج کا حصہ نہیں بنی تھی، تم ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہو۔ آج پہلی دفعہ میں ان کو یوں ایک دوا لگتے ہوئے تکلیف میں دیکھ رہی ہوں اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آنسو اس کی پلکوں پہ اٹکے تھے، انگلیاں کسی بھی قسم کی انگوٹھی سے خالی تھیں۔ ایک گلٹ سا تھا جو ماہر کے دل کو بوجھل کرنے لگا۔ میں یہی ہوں، ڈونٹ وری۔ اس کی تسلی پہ زارا مسکرا دی اور سامنے دیکھنے لگی۔ کیا کچھ ارجنٹ ہے مالا؟ کال بیک کی بجائے اس کی انگلیاں میسج ٹائپ کرنے لگیں۔ چند لمحے بعد ہی جواب موصول ہوا تھا، نو، بائی مسٹیک۔ وہ چند لمحے مالا کے میسج کو دیکھے گیا۔ اگر کوئی اہم بات ہوتی تو وہ 2 گھنٹیوں بعد کال نہ کاٹتی، شاید واقعی غلطی سے کال کی ہو۔ صبح صبح وہ کہاں کال کر سکتی تھی؟ اس نے موبائل جیب میں ڈال دیا اور پھر دوبارہ سے تسلی آمیز انداز میں بولا، میں یہی ہوں، ڈونٹ وری۔ اب وہ دونوں خاموشی سے ساتھ ساتھ کھڑے دیوار کے پار دیکھ رہے تھے۔ پیچھے بیربل کرسی پہ بیٹھا تھا اور ایک کونے میں عمار کھڑا تھا۔ سب کی نگاہیں مالک فرید کے چہرے پہ جمی تھیں۔ وہ مالک فرید جنہیں وہ بچپن سے شیئر کرتے آ رہے تھے، جن سے ان کا لو ہیٹ ریلیشن شپ ہمیشہ قائم رہا تھا، اور وہ سب جانتے تھے کہ اگر مالک فرید اس بیماری کا مقابلہ نہ کر سکے تو ان کا غم ان کی محبت سے بڑھ جائے گا۔ تو چلیں جی، آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری آواز میں یہ ناول کیسا لگا۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔